مصیبتیں، آزمائشیں اور پریشانیاں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان ان سے بچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ انبیاء کرام جو اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ مخلوق ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ ان پر صبر کر کے امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو ان سے دوچار ہونا پڑے تو اسے چاہیے کہ صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے۔ جب بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، چاہے وہ مصیبت جان کے اعتبار سے ہو، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، یا آل و اولاد کے اعتبار سے ہو، بندہ ان پر صبر کرتا ہے تو بدلے میں بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر نامہ اعمال میں گناہ نہ ہوں تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا، کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی مسلمان صبر کرے تو اللہ کی طرف سے اسے اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ آزمائشوں پر صبر نہ کرے تو ہونا تو وہی ہے جو مقدر ہے، لیکن بندے کو جو نیکیاں مل سکتی تھی صبر کے بدلے میں، ان نیکیوں سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ مصیبتوں پر صبر کرے۔ آئیے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ جب کبھی کسی کو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے تو وہ ان حدیثوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، یقیناً اس کے لیے صبر کی راہ آسان ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام ابو داود نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا۔ عن محمد بن خالد السلمی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد بن خالد سلمی اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبره على ذلك يبلغه المنزلة التي سبقت له من اللہ۔ یعنی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو کوئی منزل اور مقام عطا فرمانا چاہتا ہے اور اس بندے کے عمل ایسے نہیں ہوتے کہ اس مقام اور مرتبے تک وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے پہنچ سکے، تو اللہ رب العزت اس کی جان کے اعتبار سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یا اس کی مال و دولت کے اعتبار سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یا اس کی اولاد کے اعتبار سے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پھر وہ بندہ ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور صبر کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس صبر کے بدلے میں وہ مقام اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے جو مقام اللہ نے اس بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا بندے کو صبر کے بدلے میں بڑے بڑے مقام عطا کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی صبر کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا دیکھیں، جسم کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے پریشانی میں اس بندے کو مبتلا دیکھیں تو ہم اسے برا نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے ذریعے سے اسے بڑے مقام تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہو۔ ایک اور حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کو کوئی ظاہری پریشانی پہنچے، کام کرنے کی وجہ سے تھکان پہنچے، کام کرنے کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے جسم میں کوئی نقصان پہنچ جائے، ولا ہم ولا حزن، یا باطنی اعتبار سے کوئی حزن و ملال اور غم اور پریشانی آ جائے، یا ان سب سے عام ولا اذن ولا غمن، کہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا غم یا حزن و ملال یا الم آئے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور بندہ اس پر صبر کرتا جائے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کی عادت بنا لے۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضور فرما رہے تھے ان اللہ عز و جل قال، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر فعوضتہ منہما الجنہ، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی سب سے پسندیدہ اور عزیز چیز لے کر اسے آزماتا ہوں اور اس پر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہوں۔ پتہ چلا بندہ جتنی بڑی مصیبت اور پریشانی پر جتنا بڑا صبر کرے، بندے کو اس کا اجر اتنا ہی بڑھا کر ملا کرتا ہے۔ تھوڑی پریشانی ہو اس پر صبر کرے تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بڑی پریشانی ہو اور بڑی پریشانی پر بندہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک صحابیہ کے صبر کا واقعہ سناؤں۔ اس حدیث کو بھی حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ قلت بلا، میں نے عرض کیا جی حضور مجھے دکھائیں۔ فرمایا هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ خاتون جن کا رنگ گورا نہیں ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی تھیں۔ فقالت، انہوں نے عرض کیا انی اسرع و انی اتکشف، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا مرض ہے، اور جب یہ مرض مجھ پر لاحق ہوتا ہے، مجھ پر طاری ہوتا ہے تو اس وقت میرے جسم پر مجھے قابو نہیں رہتا اور میرا سطر کھل جاتا ہے، تو یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیں تاکہ یہ مرض مجھ سے دور ہو جائے۔ تو اس پر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں عافیت عطا فرما دے گا۔ تو تھی بھی یہ صحابیہ اور صحابہ اور صحابیات کا ایمان اتنا پختہ ہوتا تھا کہ وہ ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے، آخرت کے ثواب کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ صحابیہ عرض کرتی ہیں فقالت اصبر، یا رسول اللہ میں اس پریشانی پر صبر کروں گی۔ اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ پریشانی مجھ پر آئے گی اور مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی اور میرے جسم کا سطر کھلنے لگے گا تو یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ فادع اللہ اللہ اتکشف، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ تو پھر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے اوپر جب یہ مرض طاری ہو تو ان کا سطر نہ کھلے۔ اس زمانے کی خاتون بھی کتنی صبر والی تھیں کہ سامنے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات موجود ہے، چاہیں تو رسول اللہ سے دعا کروا لیں اور زندگی بھر کی یہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن پھر بھی زندگی بھر کی پریشانی منظور ہے، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا منظور ہے، لیکن نیکی اپنے حصے سے چلی جائے یہ منظور نہیں۔ لہٰذا آخرت کو ترجیح دیا تاکہ آخرت کا ثواب حاصل ہو، دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ ایسی ہی مثال صحابہ نے بھی پیش کی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ جب جنگ یرموک کا معاملہ ہوا اور 4000 صحابہ اکرام زخمی اور شہید ہوئے، اس وقت ابن حذیفہ فرماتے ہیں مسلمان زخمی تھے، میں پانی لے کر مسلمانوں کو پلانے کے لیے آیا، میں نے ایک مسلمان کو یہ پکارتے ہوئے سنا کہ پانی پانی، میں اس کی طرف دوڑا، میں نے جب اسے پلانا چاہا تو اتنے میں دوسرے مسلمان نے آواز لگانا شروع کیا کہ پانی پانی،
لہٰذا اس مسلمان صحابی نے اپنے منہ کو بند کر لیا اور کہا مجھ سے زیادہ پریشانی میں وہ دوسرا مسلمان بھائی ہے، آپ اسے لے جا کر پانی پلائیں۔ ابن حذیفہ فرماتے ہیں میں اس دوسرے کے پاس دوڑا اور جیسے ہی اس دوسرے کے منہ میں میں نے پانی ڈالنا چاہا، تیسرے شخص نے آواز لگائی پانی پانی۔ اب اس دوسرے نے اپنے منہ کو بند کر لیا اور کہا مجھ سے زیادہ ضرورت اس تیسرے شخص کو ہے، آپ اس کے پاس لے جائیں، پہلے اسے پلائیں۔ ابن حذیفہ فرماتے ہیں میں اس تیسرے کے پاس دوڑا، فرماتے ہیں پھر میں واپس دوسرے مسلمان شخص کی طرف لوٹا، میں نے دیکھا کہ اس دوسرے کی بھی روح قبض ہو چکی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں پہلے کی طرف لوٹوں اور جلدی سے اسے پلا دوں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں پہلے کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ پہلے مسلمان صحابی ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے صبر کی کیسی مثال قائم کی ہے۔ موت کی گھڑی ہے، پریشانی کا یہ عالم ہے، لیکن اس وقت بھی صبر کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کرام اور ان صحابیات عظام کا صدقہ عطا فرمائے۔